ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے نبوت مل چکی ہے، لہٰذا ان کی تشریف آوری ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، تفسیر کشاف، تفسیر ابو سعود، روح المعانی، مدارک اور شرح مواہب زرقانی میں لکھا ہوا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں معنی کونہ آخر جی سبحان الانبیاء اللہ، سبحان اللہ جوید صاحب سبحان اللہ۔ میں نے آپ سے یہی عرض کی تھی کہ یہ جی باتیں مفتی صاحب آپ اپنی بات پہلے کر لیں، کمپلیٹ کر لیں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں پہلے کر لیا کریں، بعد میں ان کی تفسیر کر لیا کریں۔ یہ نہیں میں نے تو پہلے اپنی بات کر لی تھی، تفسیر بعد میں ہوگی، تو کوئی بات نہیں، بس ختم ہو گئی، یہیں سے میں جاری کروں گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے جی کالو صاحب۔ جی مفتی صاحب، یہ میں نہیں مانا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری جماعت مانتی ہے، اور ہم پورے زور و شور سے اور پورے وثوق سے اور پورے یقین سے یہ مانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین کہا ہے۔ وہ خاتم النبیین ہیں اور ہمیشہ خاتم النبیین رہیں گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں سوائے جس کی رسول اللہ نے خود پیش گوئیاں کی ہوئی ہیں۔ اب وہ پہلے نبی تھے یا بعد میں نبی ہوں گے، یا ان کی پیدائش پہلے ہوئی یا بعد میں ہوئی، اس پر تو ہماری کوئی بحث ہی نہیں ہے مفتی صاحب، پر نہ ابھی ہم نے اس بحث کو چھیڑا ہے۔ اس بحث کو ہم انشاءاللہ جب حیات عیسیٰ یا وفات عیسیٰ کی بات کریں گے تو اس میں ہم ضرور اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے، عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے، اور اس کو رسول اللہ نے جو نبی اللہ کہا ہے کیوں کہا ہے، اور کیا معنی ہے ان کے آنے کے۔ تو یہ گفتگو تو وہاں ہے، بیسک جو ہماری بات تھی وہ اس بات پر تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں یا ان کے بعد کوئی اور نبی ہے، اور آپ نے خود مانا کہ ہاں ان کے بعد ایک نبی ہے جس کے آنے کی رسول اللہ نے خود پیش گوئیاں کی ہوئی ہیں۔ تو دعویٰ تو یہاں پہ میرا ثابت ہو جاتا ہے مفتی صاحب، میرا مجھے اور ثابت کیا کرنا ہے؟ یہی تو میں نے آپ کو ثابت کرنا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، جو کہ آپ خود مان گئے ہیں۔ تو یہی تو میں نے آپ کو ثابت کرنا تھا، اسی بات پر تو ہمارا مناظرہ ہونا تھا، اور جب آپ خود ہی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جو بھی مانے آئے ہیں خاتم النبیین کے وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی بھی ہے۔ تو یہی تو میرا دعویٰ تھا، یہی میں آپ سے منوانا چاہتا تھا، اسی بات سے تو ہماری گفتگو ہونی تھی، اور آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا مفتی صاحب کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ کے بعد ایک نبی نے آنا ہے جس کے آنے کی رسول اللہ نے پیش گوئیاں کی ہیں۔ تو ہمارا جواب جب ایک ہو چکا ہے مفتی صاحب، تو اس کے بعد مناظرے کی مجھے نہیں پتا کہ کیا اس میں آپ سبحان اللہ کریں۔ ٹھیک ہے جی کالو صاحب، ٹائم ہو گیا آپ کا۔ جی کالو صاحب آپ نے بات کی ہے، میرا اور آپ کا معاملہ بالکل بھی ایک نہیں ہے، نہ میں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہے، یہ الفاظ میں غور کیجئے گا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ کالو صاحب اگر آپ یہ کہہ کر بات کریں نا کہ مفتی صاحب نے مان لیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد نبی نے آنا ہے جس کی صراحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں کا اپنا ذاتی ہے، اسے اپنے پاس رکھیے گا۔ میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور اس پر میں حدیثیں پیش کر چکا ہوں دلیل کے طور پر، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داود میں۔ جہاں آپ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے میرا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے آپ کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر خاتم النبیین میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اگر آ رہے ہیں تو وہ کوئی نئے بندے نہیں ہے کہ نئی نبوت ان کو مل رہی ہے، وہ آپ علیہ السلام سے 700 سال قبل نبی تھے۔ ہاں اب عیسیٰ علیہ السلام آپ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، جس طرح آپ کے مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے، وہ خاتم النبیین کے لفظ کے منافی ہے۔ اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سیکون بعدی ثلاثین کذابون، کہ میرے بعد 30 جھوٹے ایسے پیدا ہوں گے، انہ یزعم، ہر آدمی اس میں یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن یاد رکھنا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کہتے ہیں کہ بحث نہیں ہے، تو ان کا ذکر یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ پھر خاتم النبیین ہی پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور خاتم النبی
جی مفتی صاحب، ہم تو خاتم النبیین پر ہی ہیں. میں نے تو حضرت عیسیٰ کی گفتگو بحث نہیں شروع کی. آپ نے اپنے دعوے میں اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. یہ بات کیا ثابت کرتی ہے؟ یہ بات یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آخری سمجھتے ہیں تو کل آخر نہیں سمجھتے، ہر قسم کا آخری نہیں سمجھتے، بلکہ بعض آخری سمجھتے ہیں. اس میں آپ جب کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بعض قسم کے نبی آ سکتے ہیں اور بعض قسم کے نہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ جو پہلے پیدا ہوئے تھے وہ آ سکتے ہیں اور جو اب پیدا ہوگا وہ نہیں آ سکتا. یعنی بعض قسم کے نبی بند سمجھتے ہیں اور بعض قسم کی نبوت کو جاری سمجھتے ہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بعض قسم کی نبوت جاری اور بعض قسم کی نبوت بند ہے. تو دعویٰ جب جوید بھائی آپ نے دعویٰ کیا تھا تو دعوے میں ہی آپ نے اس بات کو تسلیم کر دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. جب آپ اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں اور آپ اپنے دعوے میں اس چیز کو سب کے سامنے آپ نے تسلیم کیا، میرے اکیلے کے سامنے نہیں، کوئی کمرے میں چھپ کر تو نہیں ہم بات کر رہے نا. جب آپ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، اب خاتم النبیین کے کوئی بھی معنی کریں مجھے قبول ہے. اب یہ آپ کہیں کہ جی مرزا صاحب کی نبوت خاتم النبیین کے خلاف ہے یا فلاں نبوت، تو اس پر تو ہماری گفتگو ہی نہیں ہو رہی تھی بھائی. ہماری گفتگو صرف یہ ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. آپ نے اپنا جو ختم نبوت کا دعویٰ تھا وہ پیش کرنا تھا. جو آپ نے یہ پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. تو یہی تو میرا بھی دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں سوائے اس کے جس کی آنے کی رسول اللہ نے پیش گوئیاں کی ہیں، اور اس کو رسول اللہ نے عیسیٰ ابن مریم ہی ہمیں بتایا ہے. تو اس میں جھگڑے والی کی میں آپ کا دعویٰ تسلیم کر چکا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے درست کیا ہے، یہی میرا دعویٰ ہے. جی سبحان اللہ. اچھا جی کالو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا دعویٰ تسلیم کر لیا، آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا سوائے ابن مریم کے. تو جب آپ نے قبول کر لیا تو کالو صاحب ہمت کریں، میرا ٹائم لیں، بڑی سکرین پر آ جائیں اور یہ کہہ دیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا سوائے ابن مریم کے. آپ یہ کہہ دیں اور یہاں خود صراحت کر دیں. اگر مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے تو وہ بھی غلط ہے، اگر کسی اور نے کیا ہے تو وہ بھی غلط ہے. آپ پھر ہمت کریں، اگر میرے دعوے کو آپ نے تسلیم کر لیا تو بیان کریں. اگر آپ کی گفتگو خاتم النبیین ہی پر ہے، وہ تو میں نے ثابت کر دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں آپ کا دعویٰ. تو چلے شکر ہے جی، لوگ سن رہے ہیں. کالو صاحب نے ہماری بات تسلیم کر لی. وہ کالو صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، کسی نبی نے نہیں آنا سوائے اس کے جس کی صراحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور وہ ابن مریم ہے. تو بسم اللہ، یہ میرا دعویٰ اگر آپ نے تسلیم کیا تو مناظرہ تو میرا آپ کے ساتھ یہاں ختم ہو گیا. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کے بعد کسی نے نہیں آنا. ہاں، قرب قیامت میں جہاں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا اس پر بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، کنز العمال، در منصور کی حدیثیں موجود ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں، آپ ایسا کریں، دعویٰ کھل کے کریں. آپ پھر یہ کریں نا، آپ اس معاملے کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں. آپ پھر یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جہاں آ چکے ہیں تو اس کے بعد ختم نبوت نہیں رہی. اس پہ پھر کھل کے بات کریں کہ اس کا جواب میں الگ آپ کو دے دوں. جہاں میری بات آپ کرتے ہیں تو آپ نے تسلیم کر لیا. جب تسلیم کر لیا میرے بھائی تو تھوڑی سی ہمت یہ بھی لے لیں اور یہ بھی کہہ دیں کہ ہاں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ مرزا صاحب اگر آئیں گے، مرزا صاحب نے اگر دعویٰ کیا ہے تو وہ غلط ہے، وہ بھی ساتھ تسلیم کرے. چلے جی مفتی صاحب، آپ کا جو دعویٰ تھا اس میں یہ شرائط آپ نے نہیں لگائی تھی نا، اور نہ ہی ہماری اس بات پر گفتگو ہو رہی ہے کہ مرزا صاحب کا جو دعویٰ تھا وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا. اس پر تو ہماری بات ہی نہیں ہو رہی. میں نے جب آپ سے یہ گفتگو کی تھی تو میں نے آپ کو یہ پہلے کلیئر کر دیا تھا کہ مفتی صاحب ہماری گفتگو کے 3 فیزز ہوں گے. آپ نے ختم نبوت کو پہلے چنا، میں نے کہا ٹھیک ہے. اس میں آپ نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. جب آپ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے سوا ایک رسول آنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے، تو آپ نے خود ہی اس چیز کو مشروط کر دیا ہے، آپ نے شرط لگا دی ہے.
آپ ٹوٹل مکمل خاتم النبیین جو آپ کا روایتی عقیدہ ہے، جس خاتم النبیین تو آپ مانتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، یہ تو آپ خود مان گے۔ اب اس پہ شرطیں نہ لگائیں کہ آپ آ کر کہیں مرزا صاحب نعوذ باللہ یا فلاں، میں نے آپ کے اس دعوے کو تسلیم کیا ہے جو آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور ان کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں، اور یہی میرا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ ان کے بعد کسی قسم کا اور نبی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات پر ہم متفق ہیں۔ اب اس میں شرطیں نہ لگائیں کہ مرزا صاحب کا انکار کریں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، فلاں کا انکار کریں، فلاں کا انکار کریں۔ جب آپ عیسیٰ ابن مریم کو زندہ ثابت کر دیں گے نا، اس عیسیٰ ابن مریم کو جو 2000 سال 2500 سال پہلے آئے تھے بنی اسرائیل میں، تو پھر میں مرزا صاحب کا انکار کر دوں گا۔ اس کے ساتھ یہ شرط ہے، آپ ان کو زندہ ثابت کر دیں، ہم مرزا صاحب کا بھی انکار کر دیں گے، ہم کہیں ٹھیک ہے وہی آنے ہیں جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو بتایا عیسیٰ ابن مریم، وہ عیسیٰ ابن مریم اس امت میں پیدا ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کو امامکم منکم جو کہا ہے رسول اللہ نے، اس سے ہمیں غلطی لگ گئی ہے۔ مرزا صاحب نے جو آ کر سارا کچھ سمجھایا ہے، اور مرزا صاحب کے ساتھ اللہ کی تائید و نصرت ہے، ہر قرآن کریم ان کی شہادت میں کھڑا ہوا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ تو ہم انہوں نے مجھے اپنا ٹائم دیا ہوا ہے فیورٹ بھائی، پتہ نہیں، ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں ہمت کریں میں آپ کو اپنا ٹائم نہیں وہ ایک، ہاں وہ پہلے میرے دلائل کو بھی تسلیم کر رہے ہوں گے، جو میں نے قرآن سے دلیل دی، جو میں نے حدیث سے دلیل دی ہے۔ آپ اپنے ٹرم میں بار بار یہ لفظ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے۔ آپ یہ بار بار تسلیم کر رہے ہیں، تو جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں، جس طرح میں کھلے انداز میں کہتا ہوں کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس کے بموجب وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ 30 جھوٹے کذاب آئیں گے اور وہ ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ وہ جھوٹا ہوگا۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اور ابو ہریرہ کی ایک روایت دوسری حدیث میں ہے، اس میں آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جب آپ میرے ساتھ اس معاملے میں متفق ہیں تو خدا را پھر آپ یہ چھپن چھپائی والا کام نہ کریں، پھر یہ بھی ساتھ کہہ دیں۔ میں تو ساتھ یہ بھی کہتا ہوں نا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو نزول ہوگا، لیکن ان بعد میں ان کے علاوہ کسی ایک نے بھی نہیں آنا، چاہے وہ مرزا صاحب ہو، چاہے وہ جو صاحب ہو۔ میں صرف آپ کا مرزا صاحب نہیں لے رہا، چاہے وہ مسلمہ ہو، اسود عنسی ہو، طلحہ اسیدی ہو، سب جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے۔ اب آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے دعویٰ اگر ماننا ہے تو یہ بھی ہمت کریں اور کہیں کہ کوئی نہیں آ سکتا، جو آئے گا اس کا دعویٰ غلط ہے۔ لہٰذا جو چیز آپ کے دل میں ہے وہ زبان پہ نہیں لا رہے ہیں، اور وہ زبان پہ لے آئیں، اور وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آ رہے ہیں نا، تو اب آپ کے جو خاتم النبیین کا دعویٰ ہے وہ خاتم نہیں رہا، یہ اصل آپ کے دل میں ہے جو آپ بولنا نہیں چاہتے میرے بھائی۔ جب دعویٰ تسلیم کر لیا، سبحان اللہ جی صاحب۔ جی مفتی صاحب، یہ تو آپ اب نیا دعویٰ پیش کر رہے ہیں، آپ اپنے دعوے سے پھر گئے ہیں۔ جو آپ نے پہلے دعویٰ پیش کیا تھا اور جو آپ نے اس وقت بات کی تھی، آپ اپنے دعوے سے پھر گئے ہیں۔ اب جب آپ نے جو باتیں کی ہیں اس میں آپ نے جب یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، یہ اور فلاں سارا کچھ آپ نے بولا، اور اب آپ عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی لینا بھول گئے ہیں۔ تو مفتی صاحب اب اس کو میں کیا نام دوں کہ آپ نے جو پہلے دعویٰ کیا ہے، اب جو دعویٰ کیا ہے، ایک ہی مناظرے میں 3 دعوے آپ پیش کر رہے ہیں مفتی صاحب، یہ کون سا مناظرے کا اصول ہوتا ہے؟ پہلے آپ نے ایک دعویٰ پیش کیا، جب میں نے کہا کہ آپ کا دعویٰ اور میرا دعویٰ تو سیم ہے، پھر آپ نے ایک دعویٰ اور بدلا کہ جی مرزا صاحب کا انکار کر دو۔ بھائی مفتی صاحب، بات ہماری خاتم النبیین پر ہو رہی ہے، اور آپ نے جو دعویٰ پیش کیا ہے میں اس دعوے سے متفق ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا سوائے اس کے جس کے رسول اللہ نے پیش گوئیاں کی ہیں۔ جب میں اس پر متفق ہو گیا، اب آپ نے ایک تیسرا دعویٰ داغ دیا مفتی صاحب، اسی کو یہ مطلب ایک ہی مناظرے میں آپ 3 دعوے کر رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا پہلے دعوے کے اوپر میں بات کروں اور اس کی دلیل مانگوں، دوسرے دعوے کے اوپر بات کروں اور اس کی دلیل مانگوں، یا تیسرے دعوے پر بات کروں اور اس کی دلیل مانگوں۔ مفتی صاحب آپ کو یہ پتا ہے کہ ایک مناظرے میں ایک ہی دعویٰ ہوتا ہے، اور جو آپ نے پہلے کر چکے تھے، اب اس کے بعد آپ دعویٰ نہ بدلیں۔
اپنی دلیل اگر اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی اتنی اتھینٹک ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل ہے جس سے جو ہے نا نبوت کے ہر طرح کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو جب آپ نبوت کا ہر طرح کا دروازہ بند کریں گے تو آپ اپنے دعوے پر خود جو آپ نے پہلے کیا تھا اپنے دعوے پر ہی آپ جو ہے نا وہ خلاف اپنے ہی دعوے کے خلاف آپ دلیلیں دیں گے. جتنی دلیلیں آپ دے رہے ہیں اپنے ہی دعوے کے خلاف دے رہے ہیں مفتی صاحب. آپ اپنے دعوے پر غور تو کریں، جماعت احمدیہ کے قائد پر غور تو کریں، جماعت احمدیہ کے دعوے پر غور تو کریں. آپ کو پھر یہی نہیں پتا کہ جماعت احمدیہ کا دعویٰ کیا ہے. جی سبحان اللہ. جی مفتی صاحب. اچھا جی کالو صاحب مائک آپ نے بند نہیں کرنا کھولے. میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں. میرا آپ کا جھگڑا خاتم النبیین پر میری اور آپ کی ایسی کیا نوبت آ گئی کہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کر مناظرہ کر رہے ہیں، جب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان رہا ہوں اور آپ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین مان رہے ہیں. تو جھگڑا کیا ہے کالو صاحب؟ مائک کھولے ذرا. جھگڑا کیا ہے؟ جی جھگڑا یہ ہے کہ آپ کیا جھگڑا رہے گی؟ ہاں اب مجھے نہیں پتا آپ نے کیا نہیں جھگڑا ڈالا بس ہوا ہے. اب ادھر ادھر نہیں جانا ہے، اسی پہ خاتم آپ النبیین پہ بات ہے. مانتے ابھی ہیں کرے کہ بسم اللہ خاتم النبیین کہ یہ معنی ہے کہ یہ معنی نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے. آپ یہ مان چکے ہیں کہ نبی ہے. میں کیوں ہاں جی. کب کہا کہ میں آپ کہتا نے ہوں، خود فرمایا میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ اس کو رسول اللہ سمجھے کے بعد کہ کوئی آپ نبی علیہ نہیں سوائے الصلوۃ عیسیٰ ابن والسلام مریم کے. خاتم النبیین ہیں. کوئی نبی نہیں، آپ کوئی نے بھی کہا نبی نہیں نہیں عیسیٰ آئے ابن گا. مریم ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا سوائے عیسیٰ ابن کے. مریم علیہ الصلوۃ نہیں، سنیں نا الفاظ جی پہ غور سنا. کریں. کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں ہاں سوائے عیسیٰ ابن عیسیٰ علیہ مریم کے. الصلوۃ والسلام جہاں آئیں گے وہ نبی بن کر نہیں آ رہے میرے بھائی. لو وہاں پر علیہ یہ الصلوۃ پھر والسلام سے چوتھا دعویٰ 700 سال مفتی پہلے صاحب، نبی یہ تھے. چوتھا دعویٰ ہو گیا ہے. آپ نے چوتھا دعویٰ نہیں، 3 وہی دعوے دعویٰ اوپر ہے. مکرے ہیں اور میں چوتھے اسی میں دعوے پر ہوں، آپ نے میں حضرت اسی عیسیٰ میں کی ہوں، رسالت کا ہی انکار کر میں دیا. اسی میں یہ ہوں. سامنے آپ کے بھائی آگے بیٹھے نہیں ہوئے جا ہیں، رہے ہیں. یہ آپ ایک ڈاکٹر ہی صاحب جگہ پہ بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں، ہیں. زیار آپ رسول آگے صاحب چلیں، بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے جب آپ آگے پہلا چلیں. دعویٰ پیش کیا تھا، اچھا اب بات جو آپ نے سنیں، بات کی ہے آپ بات مکر سنیں، کے ہیں. دیکھیں بات کالو سنیں صاحب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نیا، ہاں واللہ آپ میرے کے پاس کچھ نہیں ہے. نہیں ہے. آپ ایک ہی دعوے جگہ آپ پہ نے کھڑے 4 کر دیے ہیں، میرے ایک پاس ہی کچھ جگہ نہیں پہ ہے. کھڑے. مفتی شاباش ہے. صاحب میں اگر بات 100 سنیں، دعویٰ کروں سبحان اس پہ اللہ 1000 سبحان دلیل دے رہا اللہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سنیں، آواز تھوڑی سی پیار سے بات کریں، آواز اونچی نہ کر رکھیں تاکہ نیچے بیٹھنے والے بندوں کو بھی سمجھ آئے. بہت شکریہ، جی آرام جزاک سے اللہ. بات کریں. بہت شکریہ بات یہ ہے کالو مفتی صاحب، صاحب. جوید صاحب، آپ بہت مہربانی، شکریہ. جی جوید صاحب کا ٹائم ختم ہو گیا. نہیں حق میں نے صاحب تو ان کو بیچ میں ٹائم دے دیے تھے. نہیں ایک نہیں وہ منٹ دیکھیں میں کالو صاحب سے یہ بات کرتا ہوں نا. جوید صاحب میری کالو ایک صاحب منٹ. آپ ایک جگہ بھائی پہ جان کھڑے ہو گئے ہیں. سنیں ایک بھائی جان نہیں جوید صاحب ایک منٹ. آپ نے اپنی میرا مرضی ٹائم سے تو ہاں آپ کے 2 منٹ سے اب زیادہ ہو گیا. آپ نے اپنی مرضی سے ہم نے جو ٹائم دیا اسے جس طرح مرضی استعمال کریں، وہ آپ کی مقصد ہے کہ مرضی ہے. ہمارے پاس آپ کے 2 منٹ پورے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کو سبحان اللہ کہہ دیا. جی آپ جزاک اپنے اللہ. 2 منٹ میں خاموش رہیں یا ساری دنیا کو مخاطب کریں، وہ آپ کا ٹائم ہے. تو جی کالو صاحب جی آپ کا ٹائم جزاک سٹارٹ اللہ. ہے. مفتی صاحب بات یہ ہے محترم کہ آپ کا جو دعویٰ تھا، آپ نے دعویٰ یہ پیش کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. کوئی نبی نہیں سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. پہلے آپ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نبی تسلیم کیا ہے. اب جو آپ نے دعویٰ پیش کر دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے. آپ یہ چوتھا دعویٰ ہے آپ کا مفتی صاحب. ایک دعویٰ نہیں رہا آپ کا، آپ نے 4 دعویٰ جات کر دیے ہیں. پہلے جو 3 دعوے کیے تھے وہ پھر بھی آپ کو بچا رہے تھے. اب جو آپ نے دعویٰ کر دیا ہے، آپ نے خود ہی اپنے پہلے دعوے پر جو آپ نے خلاف دلیل پیش کر دی ہے، اپنے ہی دعوے کو آپ نے رد کر دیا ہے، اپنی ہی بات کا آپ نے رد کر دیا. مفتی صاحب یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اتنے کنفیوز ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اتنے زیادہ آپ کنفیوز ہیں اپنے دعویٰ جات پر. ایک بندہ ایک ہی مناظرے میں 4 دعویٰ پیش کر رہا ہے، 4 دعویٰ جات پیش کر رہا ہے، اور پہلے ان کو نبی تسلیم کر رہے ہیں اور بعد میں چوتھے دعوے جات میں جا کر کہتے ہیں وہ نبی نہیں ہے. مفتی صاحب کچھ تو خیال کریں، ہم 100 بندوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. 4 دعویٰ جات اور پہلے دعوے کے خلاف چوتھا دعویٰ خود ہی آپ نے داغ دیا کہ جی آپ نے پہلے تسلیم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. آپ نے ان کو نبی بھی تسلیم کیا اور یہ بھی تسلیم کیا کہ رسول اللہ کے بعد ایک نبی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے.
مفتی صاحب میری قبر میں تو آپ نے نہیں جانا، میری قبر میں نہیں جانا، آپ نے جانا ہے خدا تعالیٰ کے پاس اور آپ کا اپنا حساب ہونا ہے۔ آپ خود غور کریں کہ آپ نے 4 دعوے کیے ہیں، اور پہلے دعوے کے خلاف آخری دعویٰ جو بھی آپ نے کیا، آپ مجھے نہیں پتا ایک دعویٰ اور کر دیں گے، جو چوتھا دعویٰ ہے اور پہلا دعویٰ ہے دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ اتنے زیادہ آپ کنفیوز ہیں مفتی صاحب کہ پہلا دعویٰ اور آخری دعویٰ یہ ایک سبحان دوسرے کے اللہ، خلاف کر دیا۔ ختم ہو گیا ٹائم بھائی، ختم ہو گیا۔ اچھا جی، ہمیں سننے والے تقریباً 100 سے زیادہ لوگ ہیں، اور الحمدللہ ہم نے 43 منٹ بات کی ہے، اور 43 منٹ میں الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کالو صاحب اب تک ایک بھی حدیث اپنے دعوے پہ پیش نہیں کر سکے، اور وہ میرے ہی دعوے میں ایک معاملے پر کھڑے ہیں۔ 43 منٹ جب اس نے بات کی ہے، اس میں ان سے پوچھے کہ آپ ایک روایت آپ کے پاس موجود ہے، میں نے دعویٰ پیش کیا تھا، اس پر میں ابھی دلیل دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ سب سے پہلے میں آپ کو صحیح بخاری، پھر صحیح مسلم، صحیح مسند احمد سے بتاتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، بنو اسرائیل کے انبیاء جب ایک فوت ہو جاتا تھا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، تو دوسرا نبی آ جاتا تھا، وانہ لا نبی بعدی، اور میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، وسیکون خلفاء، اور میرے بعد خلفاء بہت سارے آئیں گے۔ یہاں دیکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی بھی نبی کے آنے کو رد فرما دیا۔ دوسری حدیث ابو داود کی، حضرت صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی۔ انال سن بھی بدک قسم خدا بھی بڑا علم ہے مفتی صاحب، سنو بھی یہ کیا کہہ رہے جی؟ ہر آدمی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن گوئی ہے، وہ شارع علیہ السلام نے خود فرمائی ہے۔ کالو صاحب جو میں یہ حدیثیں سنا رہا ہوں نا، اس پر دلیل دے، ایک جگہ کھڑے ہو کر اپنے عقیدے کو مت چھپائے۔ آپ کہتے ہیں نا نبی علیہ السلام نے پیشن گوئیاں فرمائی ہے، وہ صرف عیسیٰ کے بارے میں فرمائی علیہ السلام، آپ کے کسی بھی برگزیدہ بندے کی نہیں فرمائی ہے۔ اس بات کو دل سے نکالیں، جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں نا، آپ ڈر رہے ہیں، اسے نکالیں جو آپ کا مقصد ہے، لہٰذا حدیث پیش کریں، ایسی باتیں نہ کریں۔ جی جزاک اللہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب یہ 5واں دعویٰ تھا، اور یہ پہلے دعوے کے سرین خلاف تھا۔ آپ نے یہ جو 5واں دعویٰ کیا ہے اور چوتھا دعویٰ جو کیا تھا، یہ دونوں دعوے جو ہیں آپ کے پہلے دعوے کے خلاف ہیں۔ یا کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جو میں نے پہلے دعویٰ کیا تھا میں نے وہ دعویٰ غلط پیش کیا تھا، اب یہ میرا نیا دعویٰ ہے، پھر میں آپ کو اس دعوے کے مطابق جو اب آپ نے دعویٰ کیا ہے اور جو اب آپ دلیلیں دے رہے ہیں، پھر میں آپ کو پکڑ لوں۔ آپ جو دلیلیں دے رہے ہیں اور آپ نے جو دعویٰ پیش کیا ہے، یہ آپ اپنے پہلے دعوے کے خلاف چل رہے ہیں مفتی صاحب۔ آپ نے خود تسلیم کیا ہے، غور کریں، میری بات کو مخالفت میں نہ لیں، اس بات پر غور کریں۔ آپ نے خود تسلیم کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں سوائے عیسیٰ ابن مریم کے۔ جب آپ نے یہ بات تسلیم کر لی تو آپ نے اس میں 2 باتیں تسلیم کی کہ خاتم النبیین کے یہ معنی نہیں ہے کہ اب ہر قسم کی نبوت بند ہے یا اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دوسرا آپ یہ بھی مان گے کہ نبوت نے جس کا خود کہا ہوا ہے یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر آتی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ رسول اللہ کے انڈر آ کر آئیں گے۔ اس بات میں، اس دعوے میں آپ یہ باتیں تسلیم کر چکے ہیں انڈائریکٹلی۔ جب آپ نے یہ دعویٰ پیش کیا تو لا محالہ آپ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، آپ کے ساتھ یہ باتیں منسوب ہو جاتی ہیں۔ جس طرح جب روشنی غائب ہوتی ہے تو اندھیرا اس کے ساتھ آتا ہے، اور جس طرح جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا اس کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے یہ دعویٰ پیش کیا تو آپ کے تمام اندھیرے جو اب آپ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس روشنی سے غائب ہو گئے تھے جو ہم بات کر رہے ہیں۔ اب آپ نے 5واں دعویٰ جو پیش کیا ہے یہ خود آپ کے پہلے دعوے کے خلاف ہے مفتی صاحب، یہ آپ کے اپنے دعوے کے خلاف ہے۔ اب یہاں تو میرے سامنے کہیں کہ جناب من، مجھ سے جو میں نے پہلے دعویٰ پیش کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، تو وہ میرا دعویٰ غلط تھا، تو ایک نیا دعویٰ پیش کریں۔ کالو صاحب ٹائم ختم ہو گیا۔ کالو صاحب ہمت کریں، میرے دعوے میرے دلیل کے مقابلے میں دلیل لے کر آئیں، ہمت سے کام لے، دجل سے کام نہ لیں۔
میں نے دعویٰ کیا ہے اور اسی دعوے پہ ابھی بھی کھڑا ہوں. جب بھی آپ کو دلیل دوں گا آپ دعوے کو 50واں کہیں، 60واں کہیں، 70واں کہیں، الحمدللہ سننے والے فیصلہ کریں گے کہ کالو کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا عن عقبہ ابن عامر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمرا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لہٰذا میرے بعد نبی نہیں ہے. اگلی حدیث میں آپ کو بتاؤں، فتح الباری میں ہے، مسلم میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے آنے کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، نہ میرے بعد کوئی رسول ہے نہ میرے بعد کوئی نبی ہے. کالو صاحب ہمت سے کام لے، میرے دعوے کو اگر آپ نے غلط ثابت کرنا ہے حدیث پیش کریں. میں جب بھی دعویٰ کروں گا اسے آپ 50واں نمبر دیں. سننے والے فیصلہ کریں گے کہ میرا مد مقابل جو ہے، میں اپنے 45 منٹ میں 10 سے اوپر حدیثیں پیش کر چکا ہوں اور میرا مد مقابل ایک بھی حدیث نہیں لا سکا. اور جو اس کا اپنا عقیدہ ہے الحمدللہ میرے حدیثوں کے مقابلے میں وہ بیان بھی بیچارہ نہیں کر سکتا. میرے اس ایک چیز کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. الحمدللہ میں نے خاتم النبیین کی آیت پڑھی تھی، آپ خاتم النبیین ہیں، میرے اس دعوے کو رد کریں، اس کا جواب دے دیں، چلے خاتم پر بات کریں. میں نے جو حدیثیں پڑھی ہیں اس پر بات کریں، ہمت سے کام لے لے، چلے بسم اللہ کرے. میں آپ کو میرا ٹائم ختم ہو یا نہ ہو پھر چیلنج دیتا ہوں، میں نے جو حدیثیں پیش کی ہیں اس کا رد فرمائیں. جی مفتی صاحب میں اس چیز کا رد فرماؤں، مطلب آپ نے مجھے 10 سیکنڈ رہ گئے تھے، ان کو پورا کرنے سے خاموش رہا کرو، پھر ٹائمنگ خراب ہو جاتی ہے اس طرح. چلے اب آپ کا ٹائم میں سٹارٹ کرتا ہوں، کیری آن. نہیں میں خود میوٹ ہو گیا تھا. جی مفتی صاحب مطلب میں قرآن کریم کا رد کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ رد کس چیز کا کروانا چاہ رہے ہیں. آپ اس چیز کا رد مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں. وہ تو آپ خود مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد نبی ہے، آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد نبی ہے. اب میں رد کس چیز کا کروں بھائی؟ جب آپ خود مان گئے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد نبی ہے اور اس نے آنا ہے اور وہ حق پر ہے اور جو رسول اللہ نے کہا وہ ٹھیک ہے، تو اب اس پر میں آپ کو کیا حدیث دوں؟ جب آپ خود ہی مان گیا تو حدیث میں کیوں دوں؟ کیا حدیث آپ کو دوں؟ پھر کیا جب اللہ تعالیٰ نے خود ان کو خاتم النبیین لکھ دیا ہے قرآن کریم میں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خاتم النبیین ہے، اس کے خلاف میں آپ کو کیا دلیل دوں؟ مفتی صاحب مجھے آپ اتنے کنفیوز لگ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے بات کیا کرنی ہے، آپ کا دعویٰ کیا ہے. میں آپ سے اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو پہلا دعویٰ پیش کیا تھا نا، جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، یا کہیں کہ یہ میرا دعویٰ غلطی سے مجھ سے پیش ہو گیا تھا، مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ احمدیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے اس دعوے کی معافی دے دیں. اور اب میرا نیا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور عیسیٰ ابن مریم نبی نہیں ہوں گے. تو میں اس دعوے پر بات کر لیتا ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم کو نبی بھی ثابت کر دیتا ہوں، میں حدیث بھی دے دوں گا، قرآن سے بھی ثابت کر دوں گا کہ وہ نبی ہیں. یا آپ کہیں کہ کسی نبی نے نہیں آنا، کوئی دعویٰ تو ایک ہمارے سامنے پیش کرے نا. جو دعویٰ آپ نے پیش کیا تھا اس پر میری آپ سے بحث ہی نہیں بنتی، تو میں آپ کو کیا دلیلیں دوں جب آپ میری ساری دلیلوں کو خود ہی مان گئے مفتی صاحب. تو میں مطلب آپ جو دعویٰ آپ میرا مان چکے ہیں، جو آپ میری بات کو تسلیم کر چکے ہیں، جہاں میں آپ کی اس بات کو تسلیم کر چکا ہوں، تو اس کے خلاف میں کیا دلیلیں دوں؟ یہ تو عجیب بات ہے کہ بھائی بات ایک ہے، آپ بھی مان رہے ہو میں بھی مان رہا ہوں، لیکن آپ نہ مجھے اس کے خلاف دلیلیں دو. یہ کون سا نیا طریقہ سبحان اللہ، مناظرے کا؟ بڑی بات ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے جو دعویٰ پیش کیا، جو ہم نے اس کے اوپر دلائل دیے، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے الحمدللہ. کالو صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کے مقابلے میں کیا دلیل پیش کروں، میں آیتوں کا رد کیا کروں، حدیثوں کا رد کیا کروں. تو زبردست مسلمانوں، شکر ہے الحمدللہ کالو مان چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آیت پیش کی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. کالو صاحب نے اسے تسلیم کر لیا اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر کیا رد پیش کروں. دوسری بات، میں نے جو حدیثیں پیش کی ہے، کالو صاحب نے کہا کہ میرا آپ کا یہ دعویٰ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو جب آپ کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ مان چکے ہیں. جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، آپ کے بعد کسی نبی کے ماننے والے کو یا جو دعویٰ کرتا ہے اسے نہیں مانتا، دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. آج کالو بھی میرے دعوے میں میرے ساتھ ہے، تو اس سے بڑھ کر خوشی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے. اور 55 منٹ ہو چکے ہیں، میں جہاں جہاں بول رہا ہوں. پھر آپ ایسا کریں
آپ جو اپنے آپ کو احمدیت کہتے ہیں نا، احمدی، اس سے برات کا اعلان کر دیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب میرا اور آپ کا دعویٰ ایک ہو چکا ہے اور آپ میرے دلیلیں مان رہے ہیں اور میرے دلیلوں کو رد بھی نہیں فرما رہے ہیں، تو پھر آپ کا بھی وہی عقیدہ ہو گیا نا جو ہم مسلمانوں کا ہے 1400 سال سے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اگر ایسا ہے اور آپ مرزا صاحب کو کچھ سمجھتے ہیں تو پیش کریں، اور اگر نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں میرا صرف یہی دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، بالکل یہی ہے، آپ بھی میرے ساتھ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ وہ زندہ ہے، اور آپ بھی میرے ساتھ مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، سو بسم اللہ، بات تو ختم ہو گئی ہے۔ اور اس لیے اب میرے مقابلے میں اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو پھر کوئی حدیث، کوئی قرآن جب آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر میری بات 100% درست ہے اور آپ اسے تسلیم کر چکے ہیں۔ جی میاں صاحب، بات یہ ہے ٹائم مفتی ختم صاحب، ہو گیا یا ہے؟ ہاں جی، اب ختم ہو گیا۔ مفتی صاحب نہیں، میرا جو نہیں، بات مناظرے آپ- کا۔ ہاں نہیں نہیں، ہے ابھی 1 منٹ یار، ابھی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ابھی 8 منٹ پڑے ہیں۔ جی اوکے اوکے جی اوکے۔ جی مفتی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو احمدی ہو جانا چاہیے۔ اب آپ کے پاس رہا کچھ نہیں، آپ نے خود ہی اپنے دعوے کے خلاف دلیلیں پیش کی ہیں، اور آپ کا جو دعویٰ تھا، کیونکہ آپ نے 4-5 دفعہ دعوے تبدیل کیے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا پہلا دعویٰ کیا تھا اور آخری دعویٰ کیا تھا۔ دعوے پہ دعویٰ نہ داغے مفتی صاحب، دعوے پہ دعویٰ، دعوے پہ دعویٰ، دعوے پہ دعویٰ۔ وہ رانے پہ رانا تو سنا تھا، آج میں نے دعوے پہ دعویٰ بھی سن لیا۔ بات یہ ہے مفتی صاحب کہ آپ کو احمدی ہو جانا چاہیے، اور آپ کو کسی بھی طور پر احمدیوں کے خلاف کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ خود مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ایک نبی ہے، تو یہی تو جماعت احمدیہ کا دعویٰ ہے۔ آپ کو احمدی ہونا چاہیے کہ مجھے آپ کے پیچھے لگ جانا چاہیے، کہ جو اتنے کنفیوز ہیں، جن کو یہی نہیں پتا کہ دعویٰ کیا ہے، پہلے ایک دعویٰ، پھر دوسرا دعویٰ، پھر تیسرا دعویٰ، پھر چوتھا، پھر پانچواں، دعوے پہ دعویٰ، دعوے پہ دعویٰ، دے رگڑا دعوے پہ دعویٰ۔ تو مفتی صاحب یہ دعوے پہ رگڑا نہ دیں، تھوڑا سا غور بھی کریں کہ آپ کے دعویٰ جات کیا تھے۔ آپ کو احمدی ہونا چاہیے۔ جماعت احمدیہ کا یہی تو دعویٰ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں سوائے اس کے جس کی رسول اللہ نے پیش گوئیاں کی ہیں۔ یہ بات آپ نے تسلیم کی ہے، اور اس بات کو میں نے تسلیم کیا ہے۔ اس میں مرزا صاحب تو سچے ثابت ہوتے ہیں، اس میں تو جماعت احمدیہ سچی ثابت ہوتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی لو اب کوئی دعویٰ کرے گا، اب یہ 7واں دعویٰ جو ہے نا آپ نے پیش کر دیا۔ مفتی صاحب ایک دعوے پر رہیں جو آپ کا پہلا تھا، اور اس پر غور کریں کہ اس کے تحت جو آپ کا دعویٰ تھا، جو آپ نے دعویٰ پیش کیا تھا، اس کے تناظر میں تو جماعت احمدیہ سچی ثابت ہوتی ہے، اور آپ جو جماعت احمدیہ کے خلاف الزامات لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم خاتم النبیین رسول اللہ کو نہیں مانتے، اسی طریقے سے تو آپ بھی نہیں مان رہے۔ ہم تو خاتم النبیین مان رہے ہیں، جو آپ ہماری طرف غلط دعوے منسوب کرتے ہیں اور غلط مطالب ہماری طرف منسوب کرتے ہیں، آپ مان گئے ہیں کہ ہاں وہ ٹھیک ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کے بعد نبی آئے گا، یہ تو آپ کالو بھائی ٹائم ہو گیا سر، ٹائم ہو گیا۔ کالو صاحب، نیچے لوگ کمنٹ میں تقریباً 10 آدمیوں کا کمنٹ پڑھ چکا ہوں، سب یہ کہتے ہیں کہ کالو صاحب سے کہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس پہ کوئی دلیل خدا را پیش کرے اپنے دعوے پہ، صرف میری بات پہ پکڑے ہوئے ہیں اور اسی کے سہارے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور ٹائم پورا کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کالو صاحب کو نہ قرآن مجید کی آیت آتی ہے نہ حدیث آتی ہے۔ کالو صاحب، میرے مناظرے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ساری مرزائیت جو ہے جس نے دعوے کیے ہیں وہ غلط ہے، اور غلط ہونے کے لیے میں نے حدیث پیش کی ہے، میں نے قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے۔ آپ کو تو چاہیے کہ آپ اپنے دعوے پہ کچھ پیش کریں تاکہ ہم بھی مانیں۔ خدا را اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ نے 50 منٹ میں ایک بھی دعوے میں اپنی ایک دلیل پیش نہیں کی ہے، نہ اپنا دعویٰ پیش کیا ہے۔ اور میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ پہلے سیکھ کر آئیں، پہلے مقابلے کے طرز پہ آ جائیں میرے بھائی۔ آپ یتیم ہو چکے ہیں اس معاملے میں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرا وہی دعویٰ ہے، میرا یہی دعویٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ آپ اس کو بے شک 50واں دعویٰ میرا کہہ لے، آپ اس کو میرا بے شک 100واں دعویٰ کہہ لے، بات وہی ہے کہ اب خاتم النبیین ہے۔ اس پر قرآن مجید کی آیت بھی پیش کی ہے، اس پر 10 حدیثیں پیش کی ہے۔ اگر میری یہ بات صحیح ہے تو اقرار کر لیں، بس دجل سے کام نہ لیں، چھپنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر میری بات صحیح نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں دلیل لے کر آئیں۔
میرے مقابلے میرے دلیل کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش مت کریں. خدا را یہ آپ کہتے ہیں کہ میں احمدی ہوں, آپ ان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں, آپ تو انہیں کیا نام ہے کھو میں گرا رہے ہیں. دعویٰ اگر آپ پیش کرتے ہیں اس پر دلیل دے دیں, اور آپ کے پاس الحمدللہ دلیل نہیں ہے, یا بار بار مان چکے ہیں کہ میں اس کو رد نہیں کر سکتا, یہ تو سچ ہے. جب سچ ہے تو پھر کیا ہے؟ آئی میری بات میرے بھائی. اس لیے میرا جو دعویٰ ہے اس پر دلیل حدیث مبارک موجود ہے. دعویٰ اگر آپ پیش سبحان اللہ. کرتے ہیں مفتی صاحب تو سبحان خدا را اللہ. اس پر دلیل دے دیں. مفتی صاحب آپ کو تب قرآن و حدیث کا نہیں تھا پتہ جب آپ نے پہلا دعویٰ کیا تھا؟ مطلب 1 گھنٹے میں آپ نے دعویٰ پیش کیا پہلے 5 منٹ میں, اور باقی جو ٹائم تھا اس میں آپ نے قرآن و حدیث سیکھ لیا اور آپ نے اپنا دعویٰ ہی بدل لیا. مطلب اتنی جلدی بھی قرآن و حدیث سیکھا جا سکتا ہے؟ کیا بات ہے مفتی صاحب, ماشاء اللہ ریکارڈ ہو گیا آج کہ مطلب بندہ 55 منٹ میں ایک دعویٰ پیش کرتا ہے اور دعویٰ پیش کرنے کے 55 منٹ میں اس کو قرآن و حدیث بھی آ جاتا ہے. تو اتنی جلدی مجھے تو نہیں قرآن و حدیث آ سکتا جتنی جلدی آپ کو قرآن و حدیث آ رہا ہے. یا آپ کہیں کہ میں نے جو دعویٰ پہلے پیش کیا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں, میں آپ کے سامنے ایک عبارت پیش کروں گا, آپ کی ساری باتوں کا وہ رد کر دے گی. فرماتے ہیں قاسم نانوتوی صاحب, سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین بائیں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں, مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانہ میں ذات کچھ فضیلت نہیں. پھر مقام مدامے والا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. پھر فرماتے ہیں اگر بالفرض بعد زمانہ نبی سے بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. مفتی صاحب جو پہلا دعویٰ تھا وہ درست تھا, اب جو آپ نے 5-6 دعوے پہ دعویٰ کیا ہے نا, یہ غلط ہے, اور یہ آپ نے اپنی بات کو رد کیا ہے. جس کو میں نے تسلیم کیا آپ نے خود اپنی بات کو رد کیا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ معافی مانگیں, معذرت کریں کہ مجھ سے جو پہلا دعویٰ تھا وہ غلط ہوا, اور اب نیا دعویٰ پیش کریں تاکہ اس پر بات کریں. دعوے پہ دعویٰ کرنے والے بندے سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ ایک دعویٰ پیش کریں, دوسری دعویٰ تو یہ تو آپ مناظرہ ہار چکے ہیں. جب آپ اپنے دعوے سے پھر جاتے ہیں, جب آپ ایک دوسرا دعویٰ پیش کر دیتے ہیں تو آپ مناظرہ ہار جاتے ہیں. مفتی صاحب یہ آپ کو پتہ نہیں مناظرے کہاں سے آپ نے سیکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ مناظرے کا اصول ہے کہ آپ نے جو دعویٰ کرنا ہے اگر اس کے مقابل پر پھر آپ دوسرا دعویٰ کر دیتے ہیں تو آپ مناظرہ ہار جاتے ہیں. آپ نے تو اس کے خلاف دعوے پیش کر دیے ہیں. سبحان اللہ بکال بھائی. اچھا اب یہ لاسٹ خالو صاحب ایک منٹ لاسٹ میں چلیں. ہاں جی لاسٹ ٹرم. یہ میرا لاسٹ باقی, ان کا تو نہیں بچتا ہے نا, پہلے میں نے بات شروع کی تھی. نہیں 5 منٹ, ہاں تو پہلے آپ نے شروع کی تو آ کر ان کا ہی آئے گا نا. ویسے بھی ابھی 5 منٹ پہ ہم نے شروع کیا تھا مناظرہ. جی کیری آن. اچھا ٹھیک ہے, ابھی ٹائم ہے. کالو صاحب آپ نے کہا کہ میں اپنے دعوے سے پھر گیا ہوں, تو میری بات سنیے گا. مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, خاتم کا معنی انہوں نے خود بیان کیا ہے. میری بات نہیں مان رہے نا تو کم سے کم اپنے ہی بڑے کی بات مان لے. مرزا صاحب نے تریاق القلوب صفحہ 157, خزائن جلد نمبر 15 صفحہ 479 پہ لکھا ہے, خاتم کا معنی خاتم ہی ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی آتا نہیں ہے, وہ آخری ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں خاتم الاولاد ہوں, کہ جب میں پیدا ہوا میں اپنے والدین کا خاتم الاولاد ہوں. او کالو صاحب میری نہیں ماننی ہے تو کم سے کم اپنے بزرگوں کی مان لیں جن کے لیے آپ اتنی کوشش کر رہے ہیں. وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد ہوں, اور خاتم الاولاد کا کیا معنی ہے کہ میرے بعد اور کوئی اولاد نہیں ہے, میں ہی خاتم الاولاد ہوں. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں نا تو جا کے وہاں پہ اپنے بڑوں کی کتابیں دیکھ لیں, انہوں نے خاتم کا جو معنی پیش کیا ہے وہ خاتم الاولاد پیش کیا ہے. مناظرہ آپ ہار چکے ہیں, اور ہارنے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آپ نے پورے ٹرم میں جتنے بھی ٹرم آپ کے آئے ہیں اس میں آپ نے اپنے دعوے پر ایک دلیل پیش نہیں کی. آپ نے قاسم نانوتوی صاحب کی بات کی, میں نے اس کے بدلے میں مرزا صاحب کی بات کی ہے, لیکن جہاں میں نے 10 حدیثیں سنائی, جہاں میں نے قرآن مجید کی آیات سنائی, اس کے مقابلے میں آپ نے ایک بھی حوالہ پیش نہیں کیا. میرا دعویٰ ادھر ہی ہے. میں نے شروع ہی میں خاتم النبیین کی آیت پڑھی تھی, اور میں الحمدللہ خاتم النبیین ہی پہ چل رہا ہوں. میں نے نہ نزول عیسیٰ پہ بات کی ہے, نہ میں نے رفع سما حضرت عیسیٰ کی بات کی ہے, اسی خاتم النبیین کے اوپر کھڑا ہوں. اور وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے, آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اور یہ بات مرزا صاحب اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں کہ خاتم جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے. جاوید صاحب سبحان اللہ.
मुफ्ती साहब ये एक और नया दावा। मुफ्ती साहब आपको शायद नहीं पता, तो जो है ना वो मुनाजरे के असूल पढ़ लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक शख्स जो एक दावा पेश करता है ना, तो अगर उसके ख़िलाफ़ दूसरा दावा वो खुद ही पेश कर देता है तो वो मुनाजरा हार चुका होता है। मैंने जो दावा पेश किया था, मैं शुरू से लेकर अब तक अपने दावे पर कायम हूँ, मैंने दावा नहीं बदला। जबकि आप अपने दोस्तों से गवाही ले लें, नीचे कमेंट आपको नज़र आ रहे हैं, कमेंट से किसी शख्स को उठाकर देख लें और रिकॉर्डिंग सुन लें कि आपने 6 दावे किए हैं, और आपने जितने भी बाद में दावे किए हैं आपके पहले दावे के ख़िलाफ़ थे मुफ्ती साहब। तो ये आपकी हार, अभी भी आपको नहीं लगता कि आप हारे हैं? अभी भी आपको लगता है कि आप हक पर हैं? तो ठीक है, आपको लगता रहे फिर। वो तो वो शैतान को भी आज तक लगता है कि वो हक पर है। कब से दुनिया पैदा हुई और कब से है वो, तो उसको तो लगता है वो हक पर है। बात यह है कि आप अपने दावा, पहला जो दावा किया था, बात उस पर होती है मुफ्ती साहब, और उसके खिलाफ खुद ही आपने जो है ना अपनी दलीलें पेश कर दी, और खुद ही आप हमारा दावा आपने पहले तस्लीम किया। उसके बाद आप अपने दावे के खिलाफ लड़ते रहें, झगड़ते रहें, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। आप इस बात को आज तस्लीम कर चुके हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी है। आप ये बात आपने तस्लीम की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी ने आना है। आपने इस बात को तस्लीम किया है, और यही जमात अहमदिया का दावा है। अब आप कहें मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा, मिर्ज़ा, मैं तो कह रहा हूँ कि मुफ्ती साहब जो आपने दावा पेश किया था, अब ख़ातमुन नबीन हम मानते हैं, उसके आखिरी मानी करें, बुलंद मानी करें, जो दिल करता है मिर्ज़ा साहब की किताबों से सारे मानी ले आएँ, हम मानते हैं। तो मिर्ज़ा साहब ने लिखे हुए, हमें रसूलुल्लाह की ख़ातमियत पर कोई शक व शुबा नहीं है। आपको है, हमें तो नहीं है। और आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली हकीकी मानों में जो ख़ातमुन नबीन होने के माने थे, आपने तस्लीम किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी है, लेकिन इन मानों में कि जिसकी रसूलुल्लाह ने खुद सुभान अल्लाह, कालू साहब सुभान अल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। चलो जी, अच्छा जी, कालू साहब, मैंने तो खातमुन नबीयीन का माना अच्छा, किया था, और शुरू जवेद साहब टाइम के हिसाब से अब गुफ्तगू ख़त्म हो चुकी है जी, तो अब इस पे मज़ीद कोई गुफ्तगू करना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं बनता। कोई मियाँ साहब कोई कमेंट लेना ठीक है चाहते हैं? नीचे बंदे बैठे हमसे कमेंट वगैरह कोई क्या कहते हैं मियाँ साहब? मेरा तो ख्याल है कि ज़रूरत नहीं है, हर कोई अपने पास रखे अपने अपनी राय जो है। तो अगर डिबेट से हटके कोई वो आपकी लाइफ के हवाले से और डिसिप्लिन के हवाले से कोई कमेंट देना चाहता है तो वो ले लें। मियाँ साहब माशाल्लाह डिसिप्लिन सही थी। कमेंट मैंने नीचे बिल्कुल एहतियात बिल्कुल ख्याल किया नीचे, मैंने कहा कोई भी ऐसा कमेंट ना करे। बार बार नीचे मैं खुद देख रहा था। नहीं, वो आपके एक आईल्यूशन जो थे वो कोई पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर लिया था, वो मैंने ब्लॉक किया उसको, कमेंट मैंने म्यूट किया, वो नहीं कंट्रोल में रहा आपके। बहरहाल आप चले हाँ वरना मैं हम इस चीज पे बड़ा कोई मसला नहीं, कोई मसला, चले इतना थोड़ा बहुत तो फिर हो रहता है, कोई ऐसा बात नहीं। तो आप अपने लाइफ के हवाले से, डिसिप्लिन के हवाले से बात कर लें। बाकी जो इन्होंने साहबों ने गुफ्तगू की है वो लोग अपने पास रखें, क्योंकि अगर आप उस पर कमेंट लेंगे तो यहाँ पे फसाद हो जाएगा। ये मेरा मशवरा, मैंने कभी नहीं लिया। दूसरा मियाँ साहब कल मुफ्ती साहब भी इधर है, कल किस टाइम टाइम फिक्स कर लें। कल मेरा ख्याल है अब एक मुनाजरा आप हमारी लाइव पे आए ना, तो वहाँ बैठ के करते हैं। कल आप हमारे पास आए इसी टाइम, मैं मुफ्ती साहब से पूछ लेता हूँ। हाँ, तो इंशाल्लाह आज आपने माहौल दिया, कल हम आपको माहौल बना के दिखाएंगे। इसमें ना ऐसा है ना, इस पे ऐसा है ना हसन भाई, नीचे जो हमारे दोस्त है ना, मिसाल के तौर पर ये देखें, हमारा एक दोस्त है राजा जावेद साहब, उनका नाम है। इसी तरह और भी काफ़ी दोस्त हैं। मैं जहाँ भी बात करता हूँ ये साथी तय करते हैं। ये जहाँ भी तय करेंगे, मेरा मुनाजरा आपके ब्रोड पे हो, जिसके ब्रोड पे भी हो, इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। ज़ियाब भाई अगर मौजूद है तो थोड़ा सा माइक ओपन करें। जी जी मैं मौजूद हूँ। क्या कमेंट है माशाल्लाह जी ज़ियाब भाई इस बारे? कमेंट मैं बाद में देता हूँ, पहले किसी के लेने हैं तो ले लें। और साथियों को लेना नहीं किसी से नहीं लेना। आप इजाजत दो मियाँ, देख ले लेते हो ज़िया भाई। जी मैंने आग साहब आपको अर्ज कर दिया, मेरा इस मामले में ज़िया साहब को पता है अल्हम्दुलिल्लाह काफी तजर्बा है। चले छोड़ दें कमेंट, नहीं ना ले कोई बात अगर नहीं। आप हमारे इस जो गुफ्तगू पे साथी हैं उनके कमेंट खुद ब खुद आ तो चुके हैं, वो लिख रहे हैं। हाँ जी, वो बदमज़गी बनेगी। वो लिख रहे हैं।
हाँ वो लिखते रहें, लिखना उनका हक है, लेकिन हम यहाँ पर बैठ नहीं सकेंगे। नहीं, कोई भी गलत करेगा उतारेंगे इंशाल्लाह। मियाँ साहब आप वो बिल्कुल उस बारे में ना सोचे कि नहीं, मियाँ साहब कह रहे हैं कि कमेंट लेने ही नहीं है बिल्कुल ही। नहीं, ऊपर आके अगर कोई मसला नहीं। ऊपर आके कोई हाक साहब एक मिनट मेरी सुने। हसन साहब वो उनकी मौजूदगी में ना करें, वो चले जाएंगे, बाद में जो मर्जी कर लेना। ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनकी मौजूदगी में ना करें। चले मैं नहीं लेता, जो भाई ले मत बोले, ठीक है, कोई उसके भी बात ना करें। बहरहाल हाक साहब ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है। सबसे बेहतरीन बात यह होती है कि गुफ्तगू माहौल बेहतरीन में हो, किसी किस्म की किसी की दिल आज़ारी ना हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मिनट किसी भी मजहबी गुफ्तगू के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि वहाँ का माहौल जो है ना वो उस गुफ्तगू के स्टैंडर्ड पे हो, ख़ास करके जहाँ अल्लाह और उसके रसूल और कुरान और हदीस की बातें हो रही हों, तो वहाँ पे मकसद है कि ऊपर भी महज़ब माहौल होना चाहिए और नीचे भी। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िया साहब को पता है मेरी लाइफ पे याद रहे हैं और बहुत लोग आए हैं, बल्कि मुनाजरों के लिए। मियाँ साहब आज इस लाइव की बात करनी है, अपनी की नहीं करनी। नहीं मैं अपनी के को नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि हमने माहौल ये काम की रखा हुआ है जिसकी वजह से लोग चैनल पे नहीं अभी नहीं शुरू किया। अच्छा ठीक, अभी नहीं शुरू किया। तो माहौल ओवरऑल बाकी ब्राडों से बहरहाल बेहतर है। नहीं मियाँ साहब कैसा लगा माशाल्लाह? मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि जो बाकी लाइवों पे मैं देखता रहता हूँ ना, वहाँ से 100 दर्जे भी ज्यादा अच्छा है, बेहतर है, आपका कंट्रोल है। तरीका ये मियाँ साहब होना चाहिए गुफ्तगू का कि आवाज बिल्कुल इखलाक के दायरे में रखी। बिल्कुल हमारी तरफ से तो कोई आपको शिकायत नहीं, टाइमिंग में जावेद साहब को या किसी को कोई मैनेजमेंट में जो हमारे जिम्मे ड्यूटी थी। नहीं आप माशाल्लाह जबरदस्त। नहीं मियाँ साहब आपने ड्यूटी आपकी अपनी जो है वो आसान अंदाज से निभाई है, कोई मसला नहीं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी यूसुफ भाई, क्या हाल है? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह दा। मियाँ साहब ठीक मियाँ साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ। देखिए यूसुफ साहब, यहाँ पे ये सबसे पहले बात मैंने की है कि ये कंट्रोल रखे। तो ये जब हसन साहब ये सियार को ले लो, हसन साहब सियार को ले लो। हाक साहब ने ये इख्तियार अपने हाथ में रखा है और उन्होंने अपने भाइयों को दिया हुआ इख्तियार, तो वहाँ पे मेरा तो कोई इख्तियार नहीं कि मैं किसी को। और दूसरा यहाँ पे अभी मैंने ये सारी लाइव रिकॉर्ड की है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें से स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज दूंगा। तो अगर 10 आपकी तरफ से ऐसे थे और एक हमारी तरफ से, वो भी इंसान है, फरिश्ता नहीं है, तो वो गलती कर रहा है तो मैं उसे ठीक नहीं कहूँगा, वो गलत कर रहा है। क्या उसका वतीरा बन गया हुआ है, वो जहाँ जाता है वो ये हरकत करता है। आप उसे ब्लॉक कर जिस भी जगह पे जाएं ब्लॉक करते हैं। मैं नहीं ब्लॉक मुझे पर्सनल बता दे कौन है बंदा वो। मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। जहाँ भी वो आपके हो ना तो ब्लॉक कर दे, कोई मसला नहीं। लेकिन ये है कि उसको आप एक वार्निंग आप अपनी तरफ से दे दें, वो ज़्यादा बेहतर है कि वो आपके पास बैठता भी है। उसको एक वार्निंग आप अपनी तरफ से दे दें कि अगर उसको नहीं बर्दाश्त होता तो वो ना जाए, क्या ज़रूरत है कहीं जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और यही चीज़ आप अपने भाइयों से भी कह दें कि अगर आपको कहीं नहीं बर्दाश्त होता तो आप बिल्कुल ना जाएं वहाँ गुफ्तगू करने।
بالکل ایسے ہی میں کیونکہ رول اینڈ ریگولیشن ایک جیسے ہونے چاہیے سب کے لیے، سب کے لیے برابر ہیں. ہاں جب گفتگو چل رہی ہے کوئی بندہ اوپر بات کر رہا ہے تو پھر کسی کو کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ نیچے بیٹھ کمنٹ کرنا. میں کہتا ہوں جی بدبخت انسان ہے وہ جہاں پہ اللہ اور اس کے انبیاء کی اور رسولوں کی اور اس کی کتب کی بات ہو رہی ہے اور وہ نیچے خباثت کر رہا ہے. میں تو لیکن ہوتا پتہ ہے کیا، وہ آ کے پرووک کرتا ہے. یوسفی صاحب دیکھیں یہ پھر تھوڑی سی میری بات سنیں، یہ پھر ہمت کی بات ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نا میں تو کامنٹ میوٹ کر دیتا ہوں چاہے بندہ ایک بھی نہ رہے خسما نو کھائے. میں اللہ اور اندر رسول دی گفتگو ہو رہی ہے تے اے جے بدذاتا نو رکھا وچ میں تو کٹ کے باہر مارنا، چلو جاؤ نہیں ویکھنی نہ ویکھو. ضرورت ہی نہیں ہمیں ایسے لوگوں کو بیچ میں بٹھانے کی جنہوں نے کوئی اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات نہیں سننی. تو وہ جائیں اپنے ذہن کے مطابق جہاں محفلیں وہاں چلے. بولنے کی ایسے بندے نے ایک کلاس وارننگ تو نہ دینی ہے، ٹھیک ہے نا، اس تو بعد بندوبست کر لیں گے. جی بھائی آپ بولیں، آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ میاں صاحب آپ بیٹھے ایک منٹ، اچھے کمنٹ لیتے ہیں بھائیوں سے پوچھتے ہیں، ذرا سا بیٹھے آپ. یہ اے ڈی وی چودھری صاحب کافی ٹائم سے بیٹھے ہیں ادھر، ان کو موقع دے دے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بات کریں، بسم اللہ کریں جی. مس ایڈوکیٹ صاحب بسم اللہ کریں جی، بولیں. جی قبلہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، باقی دوست جو نمیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ قبلہ مفتی صاحب نے بڑی مدلل گفتگو فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے. کوئی بھی ہوتی ہے بات مناظرے کے حوالے سے میرے ناقص علم کے مطابق تو وہ دلیل پر ہی ہوتا ہے. دلیل کا جواب دلیل سے دیا جائے، نہ کہ یہ کہا جائے کہ دوسرے کا اپنے میں کوئی دعویٰ کروں تو اس پہ دلیل نہ دوں، میں دوسرے کو بس رکھوں. تو جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، جتنی میں نے سماعت کی ہے، تو اس میں مفتی صاحب تو جتنے بھی قرآن و حدیث کے حوالے دے رہے تھے، تو دوسرے مصروف نینڈ پہ جو ایک ہی حوالہ دیا ہے وہ بھی قاسم ننوتوی صاحب کا دیا ہے. قرآن و حدیث سے ایک بھی حوالہ نہیں ہے ان کا. تو مناظرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں رہیں. تو یہ اتنا بڑا یہ ایک جس پہ بات ہو رہی تھی ٹاپک پہ، تو بہت بڑا اور بہت حساس ٹاپک ہے. تو اس پہ دلیل سے ہی کوئی بھی جس سائڈ سے بھی آئے بندہ کم از کم یہ تو ہو کہ وہ دلیل سے بات کرے. اب 1 گھنٹہ یا جتنی دیر کا مناظرہ ہے اس میں صرف یہی ہے کہ آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، وہ نہیں ہے کہ وہ کم از کم اپنی میں اگر پیش کروں میں اپنی دلیل پیش کروں، نہ کہ میں دوسرے کو آپ نے یہ کہا. میرا بھی تو ایک دعویٰ ہے نا، 2 بندوں کا دعویٰ، ایک اور کر رہا ہے ایک اور کر رہا ہے. ایک اپنے حساب سے اپنے مطابق دلیل دے گا، دوسرے کو چاہیے کہ اپنے دعوے کی دلیل دے، نہ کہ دوسرے کے دعوے کو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ اس نے اب یہ کہا، آپ نے اب یہ کہا. تو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے تحمل اور بردباری سے سنا ہے، اور جو اپنی گفتگو فرمائی ہے بڑی دلیل کے ساتھ مدلل گفتگو فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے جزیل عطا فرمائے، ان کے علم و حلم میں اضافہ عطا فرمائے. بہت اللہ زندہ باد زندہ باد. نیچے اپنے سہیل صاحب بیٹھے ہیں، صبر کر. نیچے بھائی کمنٹ لے کر ہے کہ بھائی جزاک اللہ چودھری صاحب، جزاک اللہ، مہربانی آپ حضرات دعا کریں جزاک اللہ. مفتی صاحب ایک منٹ، وہ نیچے ہم بھی ہوئی حضرات میسج کر رہا ہے نیچے کمنٹ میں کہ آپ نے سارے اپنے بندے بٹھا لیے. بھائی میں نے ایک اور بندہ بٹھایا ہے آپ کا. نیچے سہیل صاحب بیٹھے، سہیل صاحب مائک اوپن کریں، بتائیں. ہاں جی السلام علیکم جی. جی میں کس حوالے سے گفتگو کروں جی؟ آپ نے سنا جو اچھا حق صاحب ایک منٹ، یہ ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں یہ ویسے نام رکھا ہوا ایڈوکیٹ یا ایڈوکیٹ ہیں بھی؟ یہ ایڈوکیٹ ہیں، مطلب کہ ریئل یہ مطلب ایڈوکیٹ؟ اچھا چلے. انہوں نے ایک بات کی ہے دعوے کی حیثیت سے، تو تھوڑا بہت خاکسار کو بھی علم ہے یہ جو قانونی معاملات ہوتے ہیں. تو ایڈوکیٹ صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ جب کوئی دعویٰ کرتا ہے نا تو مدعا علیہ جو ہے وہ جواب دعویٰ دیتا ہے اور اس کے دعوے کو رد کرتا ہے. وہ دعوے پہ دعویٰ مخالف نے نہیں کرنا ہوتا، اس نے تو جواب دعویٰ رد کرنا ہوتا ہے. وہ مفتی صاحب نے ان کا حق تھا، انہوں نے دعوے کیے. جو ان کا جواب دعویٰ دینے والا مدعا علیہ تھا اس نے جواب دعوے دینے تھے، انہوں نے ان کی ہر جو مقصد ہے کہ بات تھی اس کا رد کرنا تھا. ان کی بات پہ کوئی دعویٰ تو نہیں نہ کرنا تھا. تو ذرا اس چیز کو آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ اس نے ہمارے بھائی نے قانونی حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، کوئی انسان ہے، کوئی ماشاءاللہ جی میاں صاحب قانونی حوالے سے دعویٰ کرتا ہے، ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے، دوسرا جو مدعا علیہ ہے، مدعا علیہ نے اس کے دعوے کو رد کرنے کے لیے بھی دلیل سے بات کرنی ہوتی ہے. ایسے نہیں کہہ دے گا کہ آپ نے یہ کہا. نہیں جی نہیں ایڈوکیٹ صاحب، یہ معاملہ یہاں پہ ایسا نہیں ہوا ہے.
اصل میں میاں صاحب آپ فرما رہے ہیں، آپ نے بات آپ کے منہ سے نکل تو گئی ہے، آپ اصل میں وہ نکالنا نہیں چاہتے تھے لیکن نکل گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ دعوے کے جواب میں جواب دعویٰ ہوتا ہے اور دعوے کا رد ہوتا ہے، تو ذرا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ دلیل کے کے مناظر ساتھ میں ہوتا کون ہے، سا جواب دعویٰ پیش کیا؟ اور یہ دلیل کے بتائیں گے ساتھ ہوتا ہے میاں صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیں۔ ایک بندہ بات کرے، ایک بندہ، دلیل کے ساتھ ہوگا۔ ایک بندہ بات کرے پلیز۔ ضیاء بھائی میاں آپ صاحب کچھ نہیں ہوتا، دعوے بات کے کر رہے ہیں، جواب میں کرنے دو آپ نے کچھ نہیں۔ فرمایا کہ جواب دعویٰ ہوتا ہے اور دعوے کا رد کیا جاتا ہے، آپ کے مناظر نے کون سا جواب دعویٰ پیش کیا تھا، یہ بتائیں گے آپ مجھے؟ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے نا، تو جب ہاں جی جواب دعویٰ ہوتا ہے تو اس میں ایشو فریم ہوتے ہیں، اور جو ایشو جی فریم ہوئے ان ایشو کے انہوں نے رد دیا کہ آپ جو ہے جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ہماری فیور میں ہے، جی تو وہ اس کو کس لیے جی جو اس کو ٹالتے؟ جواب یہ دعویٰ بات تو دیتے نا، جواب دعویٰ دے کر تو پھر کہتے کہ آپ کا دعویٰ تو ہمارے خلاف ہے ہی نہیں۔ تو میرا خیال ہے آپ نے گھنٹہ پورا سمجھتے ہیں کیا آپ؟ بات ڈاکٹر صاحب آپ نے اور دوسری بات میاں صاحب، ایک گھنٹہ کیا ایک سنایا بات جو آپ اب نے؟ سب سے خوبصورت بات آج ہوئی ہے نا جی، جی جی وہ سب لوگوں نے نوٹس کر لی ہوگی، وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ کی جماعت کا دعویٰ تو یہ ہے، عقیدہ تو یہ ہے، اجراء نبوت کا کہ نبوت جاری ہے۔ آج ماشاءاللہ آپ کے مناظر فرما رہے تھے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بس ایک نہیں آنا جن کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو ماشاءاللہ آج تو بس ختم ہو گئی کہانی ادھر۔ آج آپ اجراء نبوت والے اپنے عقیدے اور دعوے سے ماشاءاللہ دستبردار ہو گئے ہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے آج کے مناظرے کی۔ باقی تو چلو بعد کی بات ہے نا، کیا کس نے دلیل دی کس نے سب نہیں دلیل دی۔ میرے نظریے کے مطابق سب سے اجازت بڑی اگر کام دیں بولنے کی تو۔ ایک آخری بات میں کر لوں، جی جی میاں میرے صاحب، نظریے کے مطابق سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایک اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے۔ جی میاں صاحب بالکل ایگری۔ باقی یہ گفتگویں تو مقصد ہے کافی عرصہ سے اور 2 سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو لیکن ایسا ماحول ہونا چاہیے گفتگو کے لیے۔ نہیں انشاءاللہ میاں صاحب ایسا ہی ماحول رہے گا، پھر بھی انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سب سے پہلی اور بڑی کامیابی یہ ہے۔ تو جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ سب کو، بڑی اچھی محفل رہی انشاءاللہ، شکریہ پھر صاحب، دیکھتے آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ہیں۔ جزاک میاں اللہ صاحب بہت شکریہ۔ شکریہ میاں صاحب، شکریہ۔ دیکھیں جی جی، جزاک میاں اللہ۔ میاں صاحب کی موجودگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میاں صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بندہ کامنٹ کرے، وہ اس لیے کہ جو کنفیوژن ان کے مناظر نے پیدا کی تھی، یہ چاہتے تھے کہ وہ کنفیوژن میں ہی رہیں تو بہتر ہے۔ اصل میں مناظرے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر لوگوں نے کوئی کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے، کیا ان کے بات سمجھ میں آئی ہے، تو اگر آپ کامنٹ ہی نہیں لیں گے مناظرے کے بعد اور لوگوں کو سوچنے دو جو سوچتے ہیں اور یہ تعریفیں کریں جی کہ وہ جو ہوسٹ تھا وہ بہت اچھا تھا اور ٹائم کیپر بہت اچھا تھا، اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں مفتی صاحب نے بار بار انوائٹ کیا کہ آپ اپنی بات پیش کریں، انہوں نے تو ایسے مرزا صاحب کو سائڈ پر رکھا جیسے کہ مرزا صاحب کو وہ جانتے ہی نہیں۔ تو اگر اب بھی یہ کہیں جی کہ ہمارا وہ دعویٰ جواب نہیں آیا تو ہم نے کیا جواب پیش کرتے، تو وہ ان کی اپنی مرضی۔ بہرحال ضیاء بھائی نے باقی جو بات ہے وہ کر دیا، وہ صحیح ہے۔ حضور اگر مجھے اجازت دی جائے تھوڑا، میں ان کا جو اگر ابھی وہ چلے تو گئی ہیں، اب میں قانون کی جو وہ بات کر رہے تھے، قانونی حوالے سے پہلے آ جائیں۔ قانون بھی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو کسی نے اس دعوے کو رد کرنا ہے تو وہ بھی قانون کے دائرے میں رہ کے کرے گا نا، یہ تو نہیں کہے گا تم نے یہ کہا تم نے وہ کہا، وہ اپنی دلیل دے گا۔ ایک بات جہاں تک مناظرے کی بات ہے، مناظرے میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا بھی کوئی دعویٰ۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام میں یہی ہے۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی جی آ رہی ہے۔ بالکل۔ ہمارا بنیادی ایمان کا ایک حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب ان کا دعویٰ یہ نہیں ہے، ان کا دعویٰ اور ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ آخری نبی نہیں ہے، بعد میں نبی آنا ہے۔ اب تو مفتی صاحب مفتی صاحب نے تو یہی اس پہ اپنے دعوے پہ دلیل دینی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے دعوے کے حق میں دلیل دینی ہے، جبکہ وہ دعوے میں ان کی ایک بھی پوری گفتگو میں موصوف کی قرآن و حدیث کے حوالے سے ایک بھی دلیل نہیں ہے، جتنا بھی ان کو ٹائم دیا گیا ہے۔ وہ یہی گنتے ہیں جی، ایک دعویٰ کیا، 2 6 7 5، وہ بس اسی میں رہے ہیں۔ انہوں نے مفتی صاحب کے جو دعویٰ ہے اس کے رد میں
या अपने दावे के हक में एक भी दलील नहीं दी। आखिर में जो दलील दी है वो कासिम नानोतवी साहब की है। कासिम नानोतवी साहब का जो वो हदीस नहीं है। दावे की कोई भी दलील है इस्लाम के या मुनाजरे का यही है कि कुरान और हदीस से को मुदल्लल गुफ्तगू और दलील दी जाए, जो कि वो इसमें नाकाम रहे हैं। हम अब मेरा ख्याल है जिस तरह क़िबला राजा साहब ने कहा कि कमेंट्स लेने चाहिए, ये तो नहीं है कि कोई बंदा आके ये कह दे वाजे, अब उसकी बात जो भी है वो वाजे नहीं कर सका, तो अब बंदा आके कि जी कमेंट ना लें, बस एक दूसरे की तारीफ़ करें, जी मुनाजरा अच्छा हुआ, ये हुआ वो हुआ। गुफ्तगू हुई है, उसका नतीजा क्या निकला है मुनाजरे का, ये ना कोई कम अज़ कम नतीजा आवाम को भी तो पता चले ना कि इसका नतीजा ये निकला है कि सिर्फ एक दूसरे की हमने तारीफ़ें ही करवानी है कि बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है। अवाम पे उस पर इम्पैक्ट क्या बना, किसी ने क्या सीखा है उस चीज़ से, इसका नतीजा भी तो कम अज़ कम निकलना चाहिए। बाकी क़िबला अल्लामा मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए जज़ीला अता फरमाए। थोड़ा टाइम हमें भी दे दें। बिल्कुल देते हैं बाबर साहब, एक मिनट। माशाल्लाह, बहुत आला जी एडवोकेट साहब, बहुत आला माशाल्लाह। जी अपना राजे साहब, आपकी आपने बात पूरी की, अभी टाइम देते हैं। शार्प शूटर भाई आए हैं, इनसे पूछते हैं। जी जी दें टाइम, दें टाइम। पहले बाबर भाई को हम नीचे चले जाते हैं, आप दूसरे बंदे को और चले बंदे लें ना नीचे से। चले बाबर अगर उनकी कम्युनिटी से कोई बंदे हैं तो उनको भी लें। मेरी जगह चलो किसी लेते को हैं, आप ले सकते हैं हसन भाई। जी मैं लेता हूँ, मैं लेता ये हूँ। बाबर साहब की राय ले लें, फिर जी शार्प बाबर शूटर साहब कैसे से जुबेद लेंगे। भाई ठीक ठाक हैं? जी वो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्त दुआएं ठीक है? आपकी। मैंने कहा जुबेद भाई कल जो हमने बातें की थी इनसे जी दूसरी बैठ के, कुछ लोग दावर दोस्तों को मैं क्लियर करना चाहते एक बात कि ये कहते हैं जी कुरान और हदीस दोनों चीजों को हम मानते हैं। कल जुबेद भाई 2 घंटे तक एक बंदे को हदीस के बारे में कहते रहे, वो कहता है हदीस को छोड़े कुरान में साबित करें। जब आप लोग कादियानी कहते हैं कि हम कुरान और हदीस को मानते हैं, आप सिर्फ कहा करें यार हम सिर्फ कुरान को मानते हैं। जहाँ फंसने लगेंगे ना फिर हम हदीस को मानते हैं, जहाँ हमारी टांग छूट जाती है हम कुरान को मानते हैं। तो ये इनका जरा माइंड क्लियर करें दुनिया का कि यार ये लोग जहाँ पे भी फंसते हैं ना। अब कल जजुआ साहब थे एक, वो फंस गए थे जुबेद भाई के पास, इन्होंने क्या किया, शोर डाल के जजुआ को बाहर फेंका और दूसरे बंदे को लेके आ गए। ये चीजें हमें, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ इनकी, इंशाल्लाह ताला ये सारी हाईलाइट करनी है हमने थोड़ी सी। जितनी रिकॉर्डिंग इकट्ठी हो जाएगी ना, सब एक एक करके इनकी ब्रोड पे जाके फेंकेंगे। हम बाबर कोई बदतमीजी नहीं करते, कोई किसी बाबर किस्म भट्ट की भाई, बात नहीं करते। बाबर भट्ट बोल, बात लंबी हो जाएगी, काफी लोग नीचे वेट कर रहे हैं। कमेंट दें आज की जो नजर हुआ है इस बारे में, आप बता दें। आपको पता है, अगर यहाँ पे हम लोग कोई चीज दफा करने आते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, जो जुबेद भाई ने बातें की हैं वो सबको पता चल गया यार किसके पास क्या इल्म है, किसके पास नहीं है। रोड बड़ी जबरदस्त चली है, कोई किसी ने थोड़ी बात तो चलती है ना टुक टुक, लेकिन बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बहुत जबरदस्त गुजरा। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। जी शार्प शूटर में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नीचे सुहेल साहब हैं, शार्प शूटर भाई से पहले सुहेल साहब को टाइम दे। शार्प शूटर भाई आप इजाजत देते हैं? और बिल्कुल जी, बिल्कुल सुहेल साहब को टाइम हाँ, दे, बिल्कुल। उनको टाइम दें क्योंकि वो उनकी जमात से हैं, तो उनको पहले मौका दें, फिर हम नहीं, इनकी जमात से जितने लोग लेते हैं ज्यादा अच्छा है, उनका भी आप थोड़ा सा ले लें। जी आए। हमारे 2-3 बंदे बात कर चुके हैं ना, तो अभी नहीं उनको नहीं, मौका और दें। या भाई कोई टेंशन नहीं। चलें जी, मुझे नहीं पता था शुएब भाई का ना। चलें शुएब भाई आप आ जाएं। जी सुहेल साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी तमाम भाइयों को जी। अच्छा, मैं तो बस अपना एक छोटा सा कमेंट ही देना चाहूँगा, ये जो बात हुई है इस हवाले से, अगर इजाज़त है तो मैं दे दूँ। जी जी बिल्कुल इजाज़त है जी, इजाज़त है। अच्छा जी, मैं एक कम अकल आदमी हूँ, कम अकल जहन हूँ, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आप लोग जो बात कर रहे हैं कि अभी मैंने 2-3 दफ़ा फिर इस बात को कई लोगों से कहते हुए सुना कि जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं। मतलब एक तरफ इस जुमले को रखें और उसके बाद दूसरी तरफ फिर दोबारा इस जुमले को रखें कि जी उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आना है। मतलब ये दो बातें किस तरह एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, इनमें कितना बड़ा तजाद है। जमात का यही तो मौक़िफ़ है कि जी आप या तो अपने दावे को थोड़ा सा सीधा कर लें,
آپ یہ کہہ لیں تاکہ ایک طرح کا کنفیوژن یا تضاد پیدا نہ ہو کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کا مقام مل جائے گا جب ان کی وفات ہو جائے گی۔ مطلب یہ دو چیزیں بالکل آپس میں تصادم ٹکراتی ہیں کہ ایک طرف یا تو اپنے الفاظ کو تھوڑا سا اس طرح سے کر لیں کہ ان میں تضاد پیدا نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی آپ کے جملے میں یا آپ کے عقیدے میں شامل ہو جائے۔ بس میں نے یہ عرض کرنی تھی کیونکہ 2-3 دفعہ میں یہی بات سن رہا ہوں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آنا آپ لوگ مانتے ہیں۔ تو یا تو اپنے الفاظ میں کوئی اس طرح کا کوئی جوڑ توڑ پیدا کر لیں کہ یہ دونوں باتیں اکٹھی ایک جگہ سما سکیں۔ بس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ جی جزاک اللہ سہیل صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کی کنفیوژن کلیئر کر دیتا ہوں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ کنفیوژن ہماری طرف نہیں ہے، یہ کنفیوژن آپ کی جماعت کے جو لیڈران ہیں، مربیان، جو ڈیبیٹر ہیں، انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے۔ اب غور سے سنیں، عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت کے عہدے پر فائز نہیں کیا جائے گا، کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، یہ ہے عقیدہ۔ اب یہ بیان مختلف الفاظ سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لفظ کوئی بھی یوز کر لیں، الفاظ اور جملہ کوئی بھی استعمال کر لیں، عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ اب آپ کی جماعت کے جو مربیان ہیں وہ کام کیا کرتے ہیں کہ جب اگر کوئی ایک مسلمان آ کے کہتا ہے کہ جی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب عقیدہ تو اس کے الفاظ اس نے جو بھی استعمال کیے، عقیدہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ لیکن آپ کے مربیان کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی دیکھیں، آپ نے کہا کوئی نبی نہیں آئے گا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، اور بالکل اسی بات کو ہی ابھی آپ نے ایڈریس کیا ہے۔ تو ہم یہ 1000 بار جو ہے وہ آپ کے مربیان کو بھی سمجھا چکے ہیں، بتا چکے ہیں، آج آپ کو بھی بتا رہے ہیں۔ کہیں بھی ڈیبیٹ ہو، کچھ بھی ہو، آپ یہ الفاظ سنیں، عقیدہ پیچھے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ اب اس کا تضاد پیدا کر کے دکھائیں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، شعیب علیہ السلام بھی آ جائیں، حضرت یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سارے ہی آ جائیں، مجھے بتائیں اب تضاد کہاں پیدا ہوگا؟ کر کے دکھائیں تضاد پیدا۔ تو اصل میں یہ کنفیوژن آپ کے مربیان کی طرف سے پیدا کی گئی ہے، ہمارے عقیدے میں کوئی کنفیوژن نہیں۔ شکریہ جی۔ جی جزاک اللہ جی، آپ نے بہرحال، لیکن پھر آپ کو اپنے عقائد کے الفاظ جو ہے نا وہ بدلنے پڑیں گے۔ جو آپ الفاظ کہتے ہیں نا، یہ آپ نے بڑا تھوڑی سی عجیب سی بات کر دی کہ جی الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، الفاظ ہی سے تو سارا فرق پڑتا ہے۔ الفاظ کو بیان کرنے سے ہی انسان دوسرے کی بات کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ پھر آپ اپنے عقائد کے الفاظ بدل لیں تاکہ یہ کنفیوژن دور ہو جائے۔ جی سہیل صاحب، آپ کی بات کچھ معقول ہے، یہ بات آپ کی کچھ حد تک معقول ہے، لیکن اصل میں اس میں یہ بات ہے کہ ساری دنیا، کیونکہ علماء ہر کوئی نہیں ہوتا، عام انسانوں کی تعداد، عام کم عقل فہم سننے والوں کی تعداد جو ہے نا ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ کی بات معقول ہے، میں بالکل اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، معقول بات ہے آپ اپنے عقائد کے الفاظ درست کر لیں، کیونکہ یہ تضاد ایک عام سننے والے کے لیے کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ یار یہ کی کر رہا ہے یار، ایک طرف کہہ رہا ہے لا نبی آبادی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آنا مانتا ہے۔ یہ دو باتیں ایک جگہ اکٹھی نہیں رہ سکتی، اس بات کو آپ اپنے عقائد کے پھر الفاظ تبدیل کریں۔ بس وہی نا، الفاظ کا کھیل ہی تو آپ کی جماعت کے لوگ کھیلتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، حالانکہ آپ کی جماعت بھی جانتی ہے، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اب کسی کو نبوت نہیں ملنی۔ اب ایک عام بات ہے، زبان زدے عام بات ہے، تو اس میں اگر کوئی الفاظ کوئی اور بھی استعمال کر لے تو اس سے عقیدہ تو نہیں نا بدلنا، لیکن اگر کسی نے اس سے کنفیوژن پیدا کرنی ہو تو پھر وہ ایسے ہی الفاظ سے ہی کھیلے گا۔ بہرحال آپ کی بات بھی معقول ہے۔ شکریہ جی۔ جی مزید روشنی ڈالنا چاہیں؟ شارپ شوٹر بھائی۔ جی بالکل، السلام علیکم۔ بالکل ضیاء بھائی نے جو بات کی ہے، شعیب بھائی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلے نبی مبعوث ہوئے، جن کو نبوت عطا کی گئی، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور جن کو سب سے آخر میں
مبعوث کیا گیا اور جن کو آخر میں نبوت عطا کی کہ وہ پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے بعد کسی کو کوئی شریعت کوئی نبوت نہیں دی جائے گی۔ تو اب کوئی آئے یا جائے اس سے کچھ بھی فرق نہیں ہے، کیونکہ کسی کو نبوت ہی نہیں ملنی۔ اب آپ کے جو لوگ ہیں، جو مربیان ہیں، جو یہ تھوڑا بہت جو ہماری کتابیں کے دو چار صفحے یاد کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان الفاظ سے کھیل کے اپنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ بھئی لا نبی آبادی، حضور نے فرما دیا آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ تو بھئی عیسیٰ علیہ السلام آ کے بنی اسرائیل کی نبوت اپنی کو جاری نہیں کریں گے کہ بھئی بس اب میری نبوت دوبارہ سے جاری ہوگی اور ایک ٹائم میں 2 نبی ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ باقی جو مناظرے کے حوالے سے بات ہے، ماشاءاللہ جاوید بھائی تو بہت ہی مدلل انہوں نے گفتگو کی، بہت ہی زیادہ سارا قرآن اور حدیث سے، جبکہ آپ کی جماعت کا دعویٰ کہ ہم قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں وہ ختم ہو گیا ہے ہمیشہ سے، کیونکہ وہ بات تو کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ بات قرآن اور حدیث کی کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت اور قاسم نانوتوی صاحب کی کتابوں سے باتیں کرتے ہیں، اور جب مرزا صاحب کی کتاب سے کوئی حوالہ دیا جاتا ہے تو بھاگتے ہیں، نہیں 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 نہیں، مرزا صاحب کے بارے میں بات نہیں کرنا۔ اب ایک جو اگر آپ نے کہا کم عقل ہیں، تو میں بھی چلو کم عقل ہی صحیح، تو کیا آپ یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ جن کو نبی سمجھتے ہیں، کیا ایک نبی اور غیر نبی کی تحریر برابر ہو سکتی ہے کیا؟ کہ آپ کے جو جاوید بھائی نے یہاں پہ ایک دی مرزا صاحب کی کتاب سے دلیل کہ بھئی انہوں نے کہا ہے کہ میرے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی اور اس وجہ سے میں خاتم الاولاد ٹھہرا اپنے والدین کے لیے، تو مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نہیں آئی ان کے بعد۔ تو یہ تھوڑا سا اگر یہ سمپل بات اگر آپ سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے یہی دعویٰ قرآن اور حدیث تو سمجھ سے بالا تر ہے آپ احمدی حضرات کے اس سے، تو لیکن یہ جو مرزا صاحب کی تحریریں کم از کم وہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے میرا خیال ہے کوئی 100 سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ میرے بعد اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دعویٰ نبوت کرے وہ کافر ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ یہ نبوت جاری کر کے قرآن کے دشمن مت بنو، اور پھر خود ہی کہا کہ میرے پہ وہی آتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو دعوی نبوت کرے خاتم النبیین آیت کے بعد وہ زندیق ہے، وہ مسلمہ قذاب کا بھائی ہے، تو مہربانی کریں میرے بھائی یہ بھی پڑھیں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ اگر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو پھر ایک بندہ یہ باتیں کہہ کے تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ ایک بندہ کیسے کہہ سکتا ہے ایک ٹائم میں مجھے گرمی بھی لگ رہی ہے اور مجھے سردی بھی لگ رہی ہے؟ بہت مہربانی۔ اچھا مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ 1 منٹ بات کرتا ہوں پھر میں نے جانا ہے۔ جی یہ نیچے ٹروتھ سیکر صاحب ہیں، یہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز کی دلیل دیں۔ ٹروتھ سیکر صاحب اوپر آ جائیں تو میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں، اوپر آ جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں، میری بات سنیں۔ چلیں وہ مناظرے پہ تو میں نے بات نہیں کرنی ہے، جو ہو چکا آپ لوگوں نے سن لیا۔ آخر میں قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات انہوں نے کی، اور کل مجھ سے ایک آدمی نے امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کی ہے۔ دونوں ہمارے بزرگ ہیں، دونوں کی بات کو ہم فالو کرتے ہیں۔ چلیں آپ وہاں سے، وہ ایک دفعہ مجھے ایک ساتھی احمد رضا خان صاحب کی کتاب سے حوالہ دے رہا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، ان دونوں سے فیصلہ کروانا ہے، ان 2 سے کروا لیں۔ جو عبارت آپ ان حضرات کی پیش کرتے ہیں ان کا جواب اپنی جگہ پر وہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن ایسا کریں پوری بات پڑھ لیں۔ ان لوگوں نے آگے کچھ اور بھی لکھا ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کا کوئی ساتھ دے گا، وہ سارے دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ میں نے لگایا ہوا حوالہ، ذرا مجھے بڑا کر دیں۔ نہیں 1 منٹ، میرا موضوع اب یہ نہیں ہے۔ اچھا شار صاحب آپ ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے۔ اگر آپ لوگوں نے یہی بات کرنی ہے بالکل آ جائیں، بسم اللہ، انہی حضرات کی کتابوں پہ بات کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اگر یہی بات کرنی ہے تو پھر ان کی اگلی والی باتیں بھی مانیں نا۔ وہ تو کہتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں وہ دائر اسلام سے خارج ہے، ہم قاسم نانوتوی صاحب اور امام محمد رضا صاحب کی وہ بات مان لیں گے جو آپ پیش کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے پوری بات لکھی ہے واللہ اسے بھی مانے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے تو آپ لوگوں کو دائر اسلام سے خارج قرار دیا ہوا ہے، پھر کس منہ سے آپ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں؟ تو بات اگر کرنی ہے، دیکھیں میں نے خاتم الاولاد آپ کے گھر سے حوالہ پیش کیا ہے، آپ نے اس پر کوئی کمنٹ کیا ہے؟
اس پہ کوئی جواب دیا؟ آپ نے اسے دیکھا تک گوارا نہیں کیا ہے. میں خاتم پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک دلیل آپ پیش نہیں کر رہے ہیں، ایسے تو کام نہیں چلتا. بہرحال جزاک اللہ آپ سارے دوستوں کا، آپ لوگوں نے ہمیں اس قابل سمجھا. مفتی اللہ صاحب تعالیٰ کو خوش بہت رکھے. اعلیٰ، بہت اعلیٰ جی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم ان پہ ٹائم رکھ کے نا انشاءاللہ ادھر ہی کریں گے انشاءاللہ. بس ان سے تھوڑے سے یہ کہیں کہ کوئی حوالہ دیتے ہیں تو خدا را نہیں کوئی ابھی نیکسٹ ٹائم یہ دلائل کے ساتھ بالکل، اس کے علاوہ نہیں. بات ہی نہیں کریں. اگر یہ اگر دلائل نہیں دیتے ہیں تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، ہمارا جو ٹرم ہوگا ہم اس میں دلائل دیتے رہیں گے. سب دوستوں کا شکریہ. اللہ رب العزت اسی کے صدقے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ. مجھے اجازت دے دیں. السلام اجازت. علیکم السلام. جی ضیاء بھائی پیر صاحب آئے. پیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بھائی، خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے پیر صاحب، الحمدللہ. ماشاء اللہ. میرے خیال میں مناظرہ ہو بھی چکا، بات ختم بھی ہو گئی اور میں بعد میں پہنچا ہوں، ایسا ہے نا؟ جی بالکل سیدھا. اچھا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، یہ جو سہیل صاحب ہیں ان سے تھوڑی سی بات کرنی ہے میں نے، اگر اجازت ہے تو. جی بالکل، سارے اپنے ہی بھائی بیٹھے ہیں. اچھا سہیل صاحب آپ موجود ہیں؟ سہیل صاحب سے بات کریں جی. ہاں جی میں موجود ہوں جی. اچھا سہیل صاحب ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا تھا. ہاں جی کریں بھائی جی، بے فکر ہو کے کریں. اچھا سہیل صاحب یہ بتائیے، مردار جو ہے وہ حرام ہے؟ سہیل صاحب جواب دیجیے. بالکل جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حساب سے مردار حرام ہے. ہاں جی بالکل حرام ہے جی. آپ کو معلوم ہے وہ آیت جس میں مردار حرام ہے؟ نہیں میں نہیں اس آیت کے بارے میں جانتا. اچھا وہ ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر 3 ہے. جب آپ پڑھیں گے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، اور بھی لسٹ ہے والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ به والمنخنقۃ الی آخر الآیہ. لیکن سب سے پہلی بات جو آ گئی حرمت علیکم المیتۃ، یعنی مردار کانا تمہارے لیے حرام. اب آپ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں نا بھائی؟ جی میں نے ایک وہ بات بھی سنی ہے، حدیث ہے، پتہ نہیں مجھے نہیں، کہ جی اگر کوئی مسلمان یا ایک بھائی دوسرے بھائی کی غیبت کرتا ہے تو وہ ایسی ہے جیسے وہ کسی مردار کا گوشت کھاتا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں کیا وہی بات ہو رہی ہے؟ کیا آپ نے کہا دوبارہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردار کانا تمہارے لیے حرام، اور خون اور خنزیر کا گوشت. کیا یہاں جو آپ حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں یا یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ کسی کی غیبت کرنا یہ مردار کانا ہے؟ نہیں، میں صرف مردار کی ایک اور زیادہ وضاحت پیش کر رہا تھا کہ مردار حرام ہے، تبھی یہ حدیث میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے. ہاں وہ تو ایک الگ بات ہو جائے گی. وہ